محمود المقام عند رب الكائنات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ نے ماہ رمضان المبارک کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عبادت ہے، محبوب ترین عبادت ہے، وہ ہے ماہ رمضان کے مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھنا. روزہ سارا دن بندہ رکھتا ہے، سارے دن کی بھوک اور سارے دن کی پیاس، سب چیزیں بندے کے سامنے سارا دن موجود رہتی ہے، لیکن بندہ کسی چیز کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی چیز کو کھانے کے لیے تیار نہیں. مشروبات موجود ہیں، کسی چیز کو بندہ پینے کے لیے تیار نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان قوم پر یہ روزہ فرض کر کے مسلمان قوم کو 12 یا 14 یا 16 گھنٹے پابند کر کے روزے والی عبادت کا حکم دے کے رب چاہتا کیا ہے، رب کی منشا کیا ہے، میرے رب کا پروگرام کیا ہے.
یہ روزہ رکھوا کے صرف بھوک مقصود نہیں، صرف پیاس مقصود نہیں، صرف کھانا پوری مقصود نہیں کہ ایک بندے نے صبح کھا لیا سارا دن پابند ہو گیا، پھر شام قریب آئی بندے نے کھانے کا انتظام کیا، یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے بندہ اس وقت کھانے کے قریب جاتا ہے اور کھانے پینے کا آغاز کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلام کے اندر یہ جو اللہ نے عبادت فرض کی ہے روزے والی، اس کا کوئی مقصد بھی ہے، کوئی غرض بھی ہے، یا صرف انسان کو چند گھنٹے کے لیے پابند کرنا ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ نے اس روزے والی عبادت کی غرض اور مقصد اور مطلب بھی بیان فرما دیا ہے، تاکہ کوئی بندہ یہ روزے والی عبادت کرے تو جب تک اس کو اس کے مقصد کا پتہ نہ ہو اس وقت تک روزے رکھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے مقصود اور مطلوب چیز کو سمجھنا ہے کہ رب نے روزہ فرض کیوں کیا ہے۔ اگر وہ غرض و غایت تیرے اور میرے علم میں آ جائے تو پھر تیرا میرا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا رب کے دربار میں دن قیامت کے کام آ جائے گا۔ اگر مقصد سمجھ نہیں آیا تو پھر تیرا بھوکا رہنا سوائے بھوکا رہنے کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، تیرا پیاسا رہنا سوائے پیاسا رہنے کے اور کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جب روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تو ساتھ ہی مقصد، علت، وجہ، غرض، مقصد اللہ نے ساتھ بیان فرما دیا تاکہ روزہ رکھنے والا بندہ اس نیت سے روزہ رکھے، اس ارادے سے روزہ رکھے کہ جو چیز رب کی چاہت ہے میں اسی چاہت کے ساتھ سارا دن گزاروں گا۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن لوگوں نے ایمان والی دولت کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کی یہ چیز ضرورت ہے، جو چیز میں فرض کر رہا ہوں اور جو عبادت میں مقرر کر رہا ہوں، تمہارے ایمان کی جلا اسی کے اندر موجود ہے، تمہارے ایمان کی بقا اسی کے اندر موجود ہے، تمہارے ایمان کی رونق اور تمہارے ایمان کی آبیاری اسی کے اندر موجود ہے جو میں عبادت فرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت فرض بھی ان لوگوں پہ ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اب اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے میں فرض کر رہا ہوں اور یہ عبادت فرض کی جا رہی ہے، اور اس فرضیت کا لحاظ بھی کرنا اور خیال بھی کرنا، یہ روزے تمہارے اوپر صرف فرض نہیں کیے، وَمِن قَبْلِكُمْ
آپ سے پہلے جتنی کائنات گزر چکی ہیں، جتنے اہل ایمان گزر چکے ہیں، جتنے اللہ والے گزر چکے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے بھی ان لوگوں پہ میں نے روزہ فرض کیا تھا، ان سے بھی میرا یہی مطالبہ تھا اور آپ سے بھی میرا یہی مطالبہ ہے کہ جب روزہ رکھ لو، روزے والی عبادت کو بجا لاؤ، تو اس وقت تمہارے اندر کیا چیز پیدا ہونی چاہیے؟ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے، جو اللہ کا پروگرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کے ساتھ تمہارے اندر یہ چیز آٹومیٹک پیدا ہونی چاہیے اور آ جانی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ آئے تو پھر سمجھو تمہارا روزہ مقبول بھی نہیں ہے اور اللہ کے ہاں تمہاری عبادت کی قدر اور قیمت بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں؟ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم بچ بچ کے زندگی گزارو، بچ کے زندگی گزارو۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ جس چیز سے رب ناراض ہوتا ہے، عمل جس کے کرنے کے بعد بندے کا رب ناراض ہوتا ہے، اس کام کو نہیں کرنا، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ میرے رب کی منشا ہے کہ جیسے تو نے میرے کہنے پر حلال کھانا چھوڑ، حلال چیزیں موجود ہیں، تیری بیوی تیرے اوپر حلال ہے، لیکن جب میں نے پابندی لگائی تو قریب نہیں گیا۔ روٹی حلال ہے، جب میں نے پابندی لگائی تو قریب نہیں گیا۔ پینا تیرے لیے حلال ہے، لیکن جتنی دیر میں نے پابندی لگائی کے نزدیک نہیں گیا۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھوا کے میں یہی چاہتا ہوں جس طرح عارضی طور پر 12 14 15 گھنٹے کے لیے تو پابند ہو گیا، اس چیز کے قریب نہیں گیا جس سے میں نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی اسی سبق کو یاد رکھنا، اسی تعلیم کو یاد رکھنا کہ جہاں رب کہے کہ اس جگہ پہ قریب نہیں جانا، اس جگہ پہ قریب نہ آنا، اسی کے اندر میں رب کی رضا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ روزہ رکھ کے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے کہ اب میں وہ کام کروں گا جس میں میرے رب کی رضا موجود ہے، جس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اس کام کو میں نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام پرہیزگاری ہے۔ تقوی تو اس حد تک ہے کہ اللہ حلال چیز سے بھی منع کر دے تو اس کے قریب بھی جانے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ چیز حرام ہو، ہمیشہ کے لیے حرام ہو، تو اس کے قریب تو بندہ بالکل جا ہی نہیں سکتا۔ لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، آپ کے دل کے اندر یہ تقوی والی دولت آ جائے اس روزے کی وجہ سے۔ اور اگر بندہ تقوی والی دولت سے مالا مال ہو جائے، تقوی اور اللہ کا ڈر دل میں آ جائے کہ جہاں اللہ نے کہنے کہ یہ کام کرو اسی کو اس نے کرنا ہے، اور جہاں اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا وہ بالکل نہیں کرتا۔ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے تقوی ہے اسی چیز
ہاں میرا حکم آ جائے وہاں کرنا شروع کر دو، جہاں میرا حکم آ جائے کہ نہیں کرنا وہاں رک جاؤ، جہاں رکنے کا حکم ہے تو رک جاؤ، جہاں چلنے کا حکم ہے تو چل پڑو۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اور یہ دولت جس مسلمان کو نصیب ہو جائے، اللہ فرماتے وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ایسے بندے کے لیے میں نے دن قیامت کے اندر ایک باغ نہیں بلکہ جنت کے 2 باغ رکھے ہوئے ہیں۔ جس بندے کے دل میں یہ تقویٰ والی دولت آ جائے اور وہ تقویٰ ایسے نصیب، روزہ رکھے گا 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھنے والا، اس کی ٹریننگ ہو جائے گی۔ اس کی کیا ہو جائے گی؟ ٹریننگ ہو جائے گی، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، اپنے وجود پہ کنٹرول کرنا، اپنے کانوں پہ کنٹرول کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، وہ جنان کی حفاظت کرنا۔ جب بندہ 1 مہینہ مسلسل اسی ٹریننگ میں گزارے گا، اسی عبادت کے اندر گزارے گا، تو اس بندے کے وجود کے اندر یہ عادت پڑ جائے گی کہ وہ ہمیشہ وہ کام کرے گا جو کام اللہ کی رضا والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قصبہ گیلان، قصبہ گیلان، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، اس بستی کا ایک نوجوان ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس نے روزہ رکھا اور روزے کے درمیان اپنی کسی ضرورت کی بنیاد پر وہ سفر پہ چل پڑا۔ آپ جاگ رہے ہیں بھائی؟ نہیں جاگ نہیں رہے، آپ کے جاگنے کوئی علامت نظر نہیں۔ یہ تو قبرستان تو نہیں ہے نا، یہ مسجد ہے۔ خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے۔ کم از کم کوئی بات سمجھ آ جائے تو آپ اتنا تو کہہ دے ماشاء اللہ، کوئی بندہ کہہ دے جزاک اللہ، جو بندہ تھک جائے وہ جزاک اللہ کہے، جو بندہ سننا چاہتا ہے وہ ماشاء اللہ کہہ دے، بس فرق اتنی ہے، زیادہ نہیں ہے لمبا چوڑا۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ اب کیا کہیں گے؟ کوئی جزاک اللہ والا بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر۔ بندے نے روزہ رکھا اور سفر پہ چل پڑا، حتیٰ کہ افطاری کا وقت قریب آیا تو اس بندے کے پاس نہ کوئی چیز کھانے کی ہے، نہ کوئی چیز پینے کی ہے۔ وہ بندہ مجبور ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اب غیرت اس بندے کی اتنی ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی کا دروازہ بھی نہیں کھٹکاؤں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، مجھے کچھ پینے کو ملنا چاہیے، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ اس بندے کا ایمان اور غیرت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی گوارا نہ کیا، کسی کے سامنے دست دراز بھی نہیں کرتا، کسی سے سوال بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ روزے کا بالکل افطار کا وقت آن پہنچا اور وہ بندہ نہر کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ چلو وقت ہو جائے گا افطار کا، تو اور کچھ ملے نہ ملے نہر کا پانی تو جاری ہے، اس نہر کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے تاکہ میں پانی کا چلو بھر کے پی لوں گا، روزہ افطار کر کے چل پڑوں گا، یہاں میری منزل گاہ ہے، اپنی منزل گاہ کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ وہ بندہ اس ارادے سے بیٹھ جاتا ہے، ابھی افطاری کا ٹائم 2-4 منٹ رہتے تھے، اسی نہر کے اندر ایک خوبصورت گولڈن سیب، خوبصورت میں کہتا تو آپ کو سمجھ نہ آتا،
میں نے جب گولڈن کہا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے. گولڈن تو کھاتے رہتے ہیں نا. او بھائی بولو تو صحیح. چلو ہو نہیں کھادا پہلے تو کھاتے رہتے ہو نا. جنہیں گولڈن کھادا ہے وہ تو سری ہلا چھوڑو نا. بڑا خوبصورت حسین قسم دا موٹی جسامت والا سیب اس نہر دے اندر رڑدا لڑدا جڑے ویلے اس بندے دے نیڑے آیا ادو بندے نو روزہ بھی ہے تے بندے کولوں کوئی چیز اپنی موجود بھی نہیں تے ایو جی چیز مل ونجے بندہ خوش ہو سی کہ نہ ہو سی. بندہ خوش ہو گیا ہے. نہر وچوں اس سیب نو چا کے تے اپنے اگے چ رکھیندا ہے. جڑے ویلے افطاری دا ٹائم آئے اس سیب نو کھاندا ہے. نہر دا تازہ پانی لے کے چلو بھر کے پیندا تے آندا ہے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جس وقت سیب بھی کھادا گیا پانی بھی پیتا گیا اللہ دا شکر ادا کردے آیا تے وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے کہ مینوں مسلمان کیتا ہوئے. اللہ مینوں مسلمان ہون دی توفیق بخشی ہوئی ہے. میں کلمہ پڑھیا ہوئے جیڑے ویلے آتا ہے میں مسلمان ہاں اس ویلے دل وچ ایک کھٹکا پیدا ہویا. ڈر گیا تے ہو گیا کہ میں جدو مسلمان ہاں اے سیب جیڑا نہر وچ روڑ کے آیا ہے پتہ نہیں دا مالک کون ہے. پتہ نہیں اس دا مالک کون ہے. جس کو میں پوچھیا بھی کوئی نہیں اجازت بھی نہیں لئی تے میں سیب بھی کھا لیا تے ہاں بھی روزے دی حالت روزہ رکھ کے شک والی چیز میں کھا بیٹھا. روزہ رکھ کے شک والی غذا نال میں افطار کر بیٹھا. اے تا بہت بڑا میرے کولو قصور ہو گیا بہت بڑا جرم ہو گیا. توجہ ہے. اے دے گھر تا بکری ٹاپ آوے بکری چھوڑو ککڑ چھوٹا جیا مرغے دا بچہ آ جاوے اے دے گھر ٹپ کے آ جاوے جے زندہ بچ کے پیچھا مڑ ونجے تو تے مسلمان ہی نہ ہویا نا. توجہ ہے. جاگ دے پے ہو کہ ستے پے ہو. اس دیاڑے تا انہاں دی عید ہو ویندی ہے جدو آپو کوئی شے گھر آ ونجے. کسے دا بکرا واڑا وے کسے دا مرغا واڑا وے کسے دی کوئی حلال چیز آ ونجے اس دیاڑے تے آتا بادشاہ آج تا مزے لوٹ کے کھسانا. ساری زندگی دال کھا دی آج گوشت اللہ آپ گھر بھیج سٹے ہے. اس طرح پوچھنا ہی کہو نہیں کتھوں آئے تے کس دا ہے. جے کوئی دروازہ کھٹکا کے پوچھے بھی صحیح آدھا اللہ دی قسم ہے میں تا ویکھیا ہی کوئی نہیں. جاگ دے پے کو ستے پے مگر اس مسلمان دی حالت ویکھو جڑے ویلے آتا ہے وجعلنی من المسلمین. اللہ مینو مسلمانہ وچوں کیتا ہویا تیرا بڑا شکر ہے. نال ہی دل خیال آ گیا جے میں مسلمان ہاں ول میرا ہاتھ پیر پابند ہونا چاہیے. جے میں مسلمان ہاں ول میری خواہشات کنٹرول ہونا چاہیے. ول بغیر پوچھے میں دن قیامت میں رب نو کے جواب دے سا. ایہو دل وچ خطرہ محسوس کیتا بجائے اگے سفر کرن دے پچھلے پیراں واپس مڑ پے. واپس مڑے ساری رات سفر کردا رہے. اس تلاش دے اندر نکلے کہ میں ویکھاں جو اے سیب آیا کتھوں ہے کیڑے باغ وچوں آئے تے اس باغ دا کون مالک ہے تاکہ میں اپنا معاملہ جا کے تے او دے نال کلیئر کر دیواں. جڑے ویلے واپس ساری رات دا سفر کر کے آئے صبح دے قریب آوے تے اسے نہر دے کنارے تے ایک باغ سیباں دا لگا ہویا ہے. اسی طرح گولڈن سیب ہے او دا رنگ بھی انہاں سیباں نال ملدا ہے. اے دی جسامت بھی انہاں سیباں نال ملدی. جڑا سیب میں کھا کے آیا آدھا اللہ نہ بھلاوے تا باغ تا ایو ہے. توجہ ہے.
باغ تاں ایہو ہے اے او مسلمان ہیں اج والے دی گل کوئی نہیں اج والے نو کوئی شے مل ونجے تے آکھو اعلان کرو تے اعلان پتہ کیویں کردے حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو کسے دی مرغی گم ہوئی کسے دی ہوئی ہے او میرے کول ہے اگر کسے لینی ہے تے لے لے حضرات اچا کھس تے مرغی دا نانی والے تاکہ کسے نو پتہ ہی نہ لگے تے پچا کے کھا ونجے او تلاش پیا کردے کہ مالک مل جاوے اس نے جڑے ویلے باغ نو ویکھیا او دا دل مطمئن ہو گیا باغ والے پاسے اندر داخل ہویا تے اندر ونجے تا 70-75 سال دا بابا ایک جھونپڑی وچ بیٹھا ہے اس نے ویکھے کہ اجنبی بندہ باہر آیا ہے وہ جلدی جلدی اپنی جھونپڑی وچوں نکل کے آیا تے آدھا کون ہے تو او میرے باغ چ داخل ہون والا تو کون ہے آکھے بابا یہ گلاں بعد چ کرنیاں نے پہلے مینوں معاف کر دے میں معافی منگن آیا میں بڑی غلطی تے جرم کر بیٹھا بغیر تیری اجازت دے تیرے باغ دا سیب کھا بیٹھا اگو بابا دیا نوجوان اس باغ دا میں مالک نہیں میں تا مالی ہوں میں اس باغ دا مالیاں نوکراں خادماں 40 سال ہو گیا ہے اتھے میں خدمت پیا کردہ 40 سال دی مدت دے اندر سیب درخت تلے پک کے ڈھائے بھی پوندن توجہ ہے جنہ سیبن اتو توتے پائے ونجن تے اتو چونج مار کے کٹن او آپیں بولو آپے ڈھائے پوندن او بابا دے او نوجوانا مینو اللہ دی قسم اج تک میں زمین تے ڈھٹھایا باغ دے اندر سیب بھی مالک دی اجازت تو بغیر کدے میں کھادا کوئی نہیں کدے میں چکھیا کوئی نہیں تے استعمال نہیں کیتا میں تینوں کیویں معافی دیواں اس باغ دا میں مالک نہیں میں مالی تے نوکراں آکھے دا مالک کون ہے آکھے اے دا مالک فلاں بستی دے اندر آندا ہے اتھوں کافی فاصلے تے دور ہے اس بزرگ کو سارا پتہ لے کے تے نوجوان پھر سفر شروع کیتا ہے چلدیاں بڑا سفر کر کے اس بستی وچ داخل ہوئے حتیٰ کہ داخل ہو کے اس بندے دا گھر دا پتہ کر کے دروازہ ون کھٹکایا سی یا دروازہ کھٹکایا تے ایک بزرگ باہر نکلے اس کہ جناب کینجے آونا ہوئے اس کہ جڑا نہر دے کنارے تے تھوڑا سیباں دا باغ ہے اسی جو میں ایک سیب نے نہر دے اندر رڑدا آیا تے میں کھا بیٹھا غلطی دے نال تواڈے کولوں پوچھا کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں لئی اس وقت میں اودی معافی منگن آیا کیوں میں مسلمان ہاں جے بغیر اجازت دے کسے دا حق ماریا ونجے تا میریاں ساریاں عبادتاں سارے دن دا روزہ رکھیا ہے بھکھا رہ کے سارے دن دا روزہ رکھیا ہے پیاسا رہ کے جے میں شام نو حرام کھا کے اپنی عبادت نو ضائع کر دیواں تا میرے نال دا بے وقوف جہان وچ کوئی نہیں ہونا اس وقت بزرگ اللہ دا واسطہ من مینوں معاف کر دیویا تاکہ میری تسلی ہو ونیا کہ میری عبادتاں قبول ہیں میرے جسم دے اندر لقمہ حلال دا گیا ہے حرام دا لقمہ کوئی نہیں گیا اس بنیاد تے میں تیرے کو معافی منگن آیا اگو بزرگ دے اس باغ دے اساں دو مالکاں ایک میرا بھائی ہے بڑا بھائی ہے میں ادا چھوٹا بھائی ہاں ادھا حصہ ہوتا ہے ادھا حصہ میرا ہے اور نوجوان تیرے تقوی نو ویکھ کے تیری پرہیزگاری نو ویکھ کے تیری خوف خدا والی حالت نو ویکھ کے میں اپنا ادھا حصہ تینوں معاف کیتا ہے ادھا دوے بھراؤ کو لگا چونکہ او دی مرضی بغیر میں آپ بھی معاف اس کو لگا ون جے او دی مرضی آ گئی تا معاف کر دے سی جے او دی مرضی نہ بنی تا سزا چا دے سی یا او دی قیمت بدلے چا گھنسی بہرحال اے معاملہ تو جان تے او جانے تو تے میں کلیر ہو گئے اچھا او بندہ نوجوان خوش ہو گیا دے بزرگ اپنے بھائی دا پتہ دے او سا کہ دوے محلے دے آخری کنارے دے ہوتے او دا گھر ہی لگا ونج او نوجوان لب دیاں تلاش کر دیاں دروازہ کھٹکائیں اتھو بزرگ نکلے اس
بزرگ نو آندا جناب میں تواڈے کول آیا تواڈی خدمت دے اندر ایک بہت بڑا جرم تے غلطی ہو گئی ہے میں اودی معافی منگن آیا سارا ماجرا تے سارا حال سنایا اس بزرگ نے جڑے ویلے اس بندے دے تقوی دیاں گلاں سنیاں پرہیزگاری دیاں گلاں سنیاں اللہ دے ڈر دیاں گلاں سنیاں کہ اللہ کولو اتنا ڈر گیا ہے اتنا اے دے وجود دے اندر کپ کپی تاری ہوئی کھلیے آدھے بابا جے تو معاف نہ کرے تے دن قیامت دی عذاب جیڑا آمنا ہے وہ عذاب میرے کولو برداشت کوئی نہیں ہونا وہ عذاب میں نہیں لے سکتا اس وقت اس تو پہلے کہ میں معاملہ ٹھیک کر لواں اپنے حقوق دے معاملات ٹھیک کر لواں اے حقوق و لباد دا معاملہ ہے جے تسا معاف نہ کرو تا میری جان چھوڑنی کوئی نہیں اے بابا ہن دس تو کہ کرے سے معاف کرنا یا پیسے لینے نہیں یا سزا دیونی ہے بابا دے تھوڑی دیر ٹھہر میں تینوں دسینا بابا گھر گیا سوچ کے واپس آئے آکھ لگا جناب اس جرم دی معافی ملنی ہے مگر 2 شرطاں نال کتنی شرطاں نال 2 شرطاں جے پوریاں ہو گئیاں تا تینوں معافی دے سکتا ورنہ میں معاف کو نہیں کرنا میں دن قیامت اللہ دی عدالت کیس دائر کرساں کس میری اجازت تو بغیر میرے باغ دا سیب استعمال کیتا ہے وہ بندہ ہور ڈر گیا تے ہور او دے وجود تے کپ کپی تاری ہوئی ہے او سکے بزرگا بیان کر کیڑیاں شرطن میں پوریاں کرن واسطے تیار ہوں شرطاں چلو اوکھیاں ہو سن مشکل ہو سن او اخیر پوریاں ہو ویسن چلو کسے دا حق تھا میرے کول نراسی کم از کم میرا روزہ تے اللہ دے ہاں مقبول ہو ویسی نا جے شک علی غذا کھا لواں یا کسے دا حق مار کے کھا لواں تو روزے علی عبادت ساری تباہ تے برباد ہو ویسی ایک حدیث دے اندر میں دیکھے کہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے تے حرام چیز نال اپنے روزے دی افطاری کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی بخشش نہیں کردا ہر قسم دا گناہگار بخشا ویندا ہے روزیاں دے اندر مگر جڑے بندے نے حرام نال اپنے روزے نو افطار کیتا ہے اللہ پاک دے دربار وچ ایسے شخص دے گنجائش بخشش دی کوئی نہیں ہوگی او بندہ ڈر کے آندا ٹھیک ہے میں شرطاں منن واسطے تیار ہاں او سکے جناب میریاں بکریاں دا ریوانے 1 سال تونی چرا 1 سال میریاں بکریاں چرائی رکھ کوئی معاوضہ نہیں کوئی تنخواہ نہیں بس چھڑی روٹی دیتی رکھساں رہائش دیتی رکھساں سال میریاں بکریاں چرا کے جدو سال پورا ہو سی اگلی شرط پھر دساں اگلی شرط اس نوجوان نے آکھا ٹھیک ہے بزرگ یہ شرط مینوں قبول ہے 1 سال بکریاں چرا کے جڑے ویلے مدت پوری ہوئی ہے مدت معینہ مقررہ پوری ہو گئی ہے اس ویلے نوجوان خوشی نال بھجدا آیا کہ ہن تا سال پورا ہو گیا آکھن لگا بابا میں تہاڈی شرط منایا میں تا پوری کرایا سال پورا تہاڈا ریوڑ بکریاں دا چرا چرا کے آیا ہن دوئی شرط مینوں دسو تاکہ جلدی جلدی پوری کراں متا زندگی نہ مک ونجے موت نہ ونجے اللہ دے دربار دے اندر ونجا تا کم از کم صاف ستھرا ہو کے ونجا کسے دا میرے اتے حق نہ ہووے کسے دا میرے اتے قرضہ نہ ہووے کسے دا میرے نال لین دین نہ ہووے اس ویلے بزرگ نے آکھیا ذرا توجہ نال سنی میری شرط میری ایک بیٹی ہے میں تیرے نال او دا نکاح کرنا چاہنا میری بیٹی ہے او دا تیرے نال مگر سن لے او میری بیٹی معذور ہے اکھاں تو نہ بینی ہے کنا تو ڈوری ہے زبان تو گنگی ہے پیراں تو لنگڑی ہے پیراں تو لنگڑی زبان تو گنگی کنا تو ڈوری اکھاں تو باقی کوئی شے رہ گئی ہے ہر شے تا مک گئی او بابا دا اے شرط منظور ہے تا بچڑا معافی ہے جے اے شرط نہیں منیندا تا معافی علی گل او سکھے بابا جے معافی دیندا ہے اے کم ہے تا بڑا اوکھا ایہو جی دلہن میرے خیال آج تک کسے نو ملی
کوئی نہیں جی میرے کھاتے آندی پئی ہے، بہرحال چونکہ میں اپنی غلطی معاف کرانی ہے، اے اوکھی سوکھی شرط ہی منظور ہے۔ سارے لوگ محلے دے کٹھے ہو گئے، نکاح ہو گیا، توجہ ہے، رخصتی ہو گئی۔ رات نو جڑے ویلے اونوں مکان بھی دتا گیا، کمرے چ داخل ہویا، اگاں ونجے تا بڑی حسینہ تے جمیلہ تے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، جدی اکھاں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، لتاں بھی ٹھیک ہیں، یا اونوں ویدا تے ڈر تے باہر نکل آندا ہے، آدھا جیڑی دلہن میرے نکاح چاہیے اے تا او اگے ایک گناہ معاف ودا کریندا تے نال گلے وچ، توجہ ہے، آدھے نہیں نمازاں معاف کراون گیا سے روزے گل پے گئے، وہ جٹ لوگ مثال دیں نا، آدھا ایک گناہ معاف کراون گیا سیب والا تے ایک ہور متھے لگدا ہے، میرے نکاح وچ جیڑی ہے وہ گنگی بھی ہے تے اندھی بھی ہے تے ڈوری بھی ہے تے لنگڑی بھی ہے، اے تا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، رات باہر گزاری اس دی بیوی اندر گزاری، صبح سویرے او دا سسر آیا آکھے سڑا نوجوان رات کیویں گزری، اس آکھے بزرگو میں تا باہر بیٹھا رہا، اس آکھے او کیویں تیرا تا نکاح ہویا ہے، تیرا اللہ حق بنایا ہے، بیوی تیرے ہوتے حلال ہے، اندر کیوں؟ آکھے تسا دسے اندھی ہے، گنگی ہے، لنگڑی ہے، ڈوری ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں اندر وڑے ہاں ایک نظر پئیے وہ دیاں ساریاں چیزاں ٹھیک ہے، میں تاں پیچھا موڑا کہ کسے اور عورت نو میرا ہاتھ نہ لگ جاوے، اور گناہ دے میں کھاتے نہ پائے ونجا، او ساکھا وہ نوجوانا تو گل اصل سمجھی کوئی نہیں، میں آکھا گنگی ہے اس واسطے کہ آج تک اس زبان نال اس کسے خیر مرد نال گل نہیں کیتی، میں آکھا ڈوریے آج تک کسے خیر مردی آواز ہے دے کنہ تے کوئی نہیں پہنچی، میں آکھا پیرا تو لنگڑی ہے انہا پیرا نال چل کے کدے بازار شاپنگ واسطے کوئی نہیں گئی، توجہ ہے، انہا پیرا نال چل کے مجھ چراون واسطے کوئی نہیں گئی، مجھ دا گھا کٹن واسطے کوئی نہیں گئی، ریڑھیاں تے چڑھ کے کوئی نہیں گئی، گلیاں دی زینت نہیں بڑی، بازار دی زینت نہیں بڑی، جس دن دی پیدا ہوئی ہے میری بچی سے چار دیواری وچ بندے، اس واسطے میں آکھا لنگڑی ہے، گنگی ہے، ڈوری ہے، اندھی ہے، اس آنکھ نال کسے غیر مرد نو ویکھیا نہیں، جا اے تیری بیوی ہے، تو اس دا خاوند دے خوشی نال جا اپنے گھر دے اندر، جیڑے باغ دا سیب کھا دائی او باغ بھی میں تیرے مل کیتا، اے بیٹی بھی تیرے مل کیتی، تے مکان جیڑا تیری رہائش دا اسی او بھی میں بنا کے دے ساں، تے دنیا دی کوئی چیز دی کمی آئی تا میں ذمہ دار ہو ساں، تیرے تقوی نو دیکھ کے میں اتنا خوش ہویا کہ جڑا بندہ اللہ کو ڈرن والا ہوئے رشتہ تا ای ہو جائے بندے نو دے ہونا چاہیے، جو شخص تقوی اختیار کر کے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور رب کے قانون کے مطابق سارا دن گزارتا ہے، اس کا دنیا میں یہ بدلہ اور صلہ ہے، جب دن قیامت کے رب کے پاس جائے گا رب کتنا کچھ عطا کرے گا، اتنا کچھ عطا کرے گا جو تیرے دماغ میں بھی نہیں ہے، جس کو کبھی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنا کچھ دے گا جو کچھ تو نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اتنے انعامات دے گا جو کبھی تو نے ان آنکھوں سے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میں تقوی والا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھ کے پورے وجود پہ کنٹرول کرنا اسی چیز کا نام تقوی ہے، تیری آنکھ، تیرا ہاتھ، تیری زبان، تیرا دماغ، تیرے پاؤں، تیری چال چلن، تیرا بول، تیرا تول، تیرا قول، تیرا ماحول، تیری حالت، تیری مقالت، تیری عظامت، تیری نظامت، تیری حالت، تیری وکالت، ہر چیز کے اندر اگر اللہ کا ڈر موجود ہے تو سمجھ لے تیرا روزہ مقبول ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا رکھا ہے، باقی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، کسی چیز کی پرہیز نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا، رب کا ڈر دل میں نہیں رکھتا، تو ایسا روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔